شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں کوئی نہیں۔ یاد رکھو، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا۔ اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز کی حقیقتوں میں وہی ہے، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھی شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے۔ وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شیطان ہے وادی کا، یہ بتا رہا ہے چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حج کو آیا کر، تو وہاں فزیکل بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کی ہے۔ تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسرا، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جن اور انس میں سے اس کے کئی چیلے چپاٹے ہیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، تو ایک تو اینیمی ہے اوپن، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کی کئی بڑی بڑی ٹولیاں ہیں، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا اور کہا کہ جو شیطان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ انبیاء کے پیچھے ہر شیطان صفت، مطلب شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن ہوتے تھے جو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں کرتے تھے۔ دھوکہ دینے کی غرض سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، انبیاء جن کو بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاءوں کا جو ہے دشمن بنا دیا کچھ۔ تو گویا شیطان اکیلا نہیں ہے، پوری اس کی فوج ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر حصہ اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے کہ شیطان نے اپنا عرش لگا دیا ہے ایک پانی کے اوپر، وہاں سانپ لوٹتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور روز اس کے چیلے جو ہے وہ جا کر مختلف کام کر کے آتے ہیں اور آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے آج فلاں کام کیا، تو وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہتا آ کر میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا تو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا۔ تیسرا اگر کہتا ہے آج میں کئی دنوں سے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور آج طلاق کرا کر چھوڑ دیا، تو شیطان، ایک روایت میں آتا ہے شیطان اس کو نزدیک بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اور ایک میں صحیح مسلم کی روایت میں کہتا ہے بڑا واہ تو نے کچھ کیا ہے آج، تو نے کچھ کیا، اور ایک میں کہ گلے لگا کر کہتا ہے تو نے کچھ کیا ہے، باقی سب تو ایسے ہی تھے۔ اس لیے کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد نہیں لڑتے ہیں، دو خاندان زندگی بھر اور نسل در نسل لڑتے ہیں۔ دو فیملیز کا ڈسپیوٹ ہے نا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو دو لوگ لڑیں گے۔ میاں بیوی میں جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، دو خاندان اور ان کی نسل اگر بچے تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ تو گویا اکیلا نہیں ہے، چیلے چپاٹے ہیں، ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے۔ فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان۔ معلوم، ہر انسان ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جن حمزات بولتے ہیں اس کو، حمزات میں قارین، وہ ہمیشہ وسوس، اور دوسرا اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تو کہا ایک میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا۔ اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے، لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا برائی کا حکم دیتا ہے۔ وسوس آپ دل میں دیکھیے، کہیں محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی۔ مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانے، لیکن ایک مثال، آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو ایک زمانہ تھا 5 دن چلتا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 1 دن کا ہوا، اور اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، جہاں 20 منٹ کا وقفہ اور جہاں آدھے گھنٹے کا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی۔ ابھی دیکھ لیتا ہوں، اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی، بیٹھو ہم دیکھ کر بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ ان کی مین سین چلا جائے گا، مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر آخر میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا، ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا اور یہ ہم گواہ ہے اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا۔ ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے، اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی، ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے، ابھی تو وہ لوگ میں جماعت ہوئی تھی، الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے۔ اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے عصر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، عصر کے قریب آ گئے، ابھی تو عصر ہے، قضا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھ رہے آپ کیسا وہ کیسے دل میں آتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا ہے، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے، یہ چیز ہوتے رہیں گے۔ وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں اس طرح سے۔ بہرحال وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کے ایسا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا ہے، یاد رکھیے، اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسعود بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا ہے۔ 5ویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے، وہ یہ، قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا۔ قیامت کے روز شیطان، اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے، کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا، کہا اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرمانبرداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں، وہ دھوکہ دینے والا دغاباز ہے، ساتھ نہیں دیں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان وہاں ہوگا اور وہ کہیں گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا، اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا۔ اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑے کام کر رہا ہے؟ جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے ارے مت جاؤ مت جاؤ، چھوڑ میں جاتا ہوں، فزیکل نہیں، بس مجھے ڈال رہے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو، بہت بک فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا ہے تو شیطان آ کے تھپکی دے کے ہوتا بہت بک، رات لمبی اور 10 منٹ سو کے اٹھو، پھر 10 منٹ ہو جاتے آدمی اٹھتا، رہے قامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو، پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، قضا کر لینا، کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ
میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو، آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ آج جو تم میری عبادت کر کے آئے اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھ اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر چلائیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کیا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے سسرالی رشتہ داروں کو آپ بتاتی ہوں مزہ، شیطان آ جاتا ہے، تیل اٹھا کے ڈال لو، جب آگ لگیں گی تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ ہاں بہت اچھی مشورہ دے رہے تھے، بہت رائٹ۔ غصہ آ گیا، جوش آ گیا، آدمی عورت آگے بڑھ کے تیل ڈال گیا، اب میں جلا لوں گی۔ اب سب بولے نہیں بیٹے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ شیطان بولتا ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گاڑی کھینچ دو، پھر تھوڑا بہت برن آ جائے گا لیکن زندگی بھر زندگی اچھی ہو جائیں گی تمہاری۔ اور بس اس نے کہہ دیا، جب جلنا شروع ہوا اور موت سے قریب جب انسان مطلب اب اس کو بچنے کا چانس نہیں ہے تو شیطان آ کر بولتا میرا کام تو بہکانا تھا، جو ڈیسیجن تھا تمہارا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ کرتا ایک آدمی غصے میں، غصہ آ گیا، شیطان اور بہکاتا، ارے غصے سے کیا ہوں گا، اٹھا دے ہاتھ اس کے اوپر، اس کے بغیر نہیں سمجھنے والا ہو۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ارے ہاتھ سے کیا ہو رہا، اس کو ابھی بھی گھور رہا ہو، نکال کوئی چیز، اٹھا ایسے کوئی لکڑی وغیرہ یہ فلاں چیز دے اس کو مار۔ ارے آنکھ پہ کیوں مارتا، سر پہ مارا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ مار دیا، سامنے والا مر گیا، زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ شیطان بولتا ہے اب آرام سے جا کے اندر کھاتے رہو فری کی روٹیاں، میں تو چلا میرا کام۔ اور انسان ندامت کی، اللہ کیا ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا۔ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھیے، اس کی حقیقتوں میں سے ہوئی ہے شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرمانبرداری ہے، اور شیطان کی فرمانبرداری رحمان کی نافرمانی۔ یہ حقیقت یاد رکھیں، جو شیطان چاہتا ہے ہم کریں گے تو رحمان ناراض ہو جائے گا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو شیطان کی خود بخود خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ